وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان اور دعا ہے۔ یہ عنوان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے جن آیتوں کے ذریعے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی۔ ابھی رکوع چلتا ہے آگے، اور جب آیت نمبر 186 پہنچتی ہے تو وہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دینا میں بہت قریب ہوں، اور جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اس مناسبت سے رمضان اور دعا پر آپ سے تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کر لے، آپ بتائیے اللہ کی پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ سب کی دعا وہ قبول، ہمارے پاس دعا کے قبول کے جو میننگ ہیں، ہم نے جو مانگا ہے وہ مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کے قبول کا الگ نظام ہے، ہماری سوچ الگ ہے، اور رب ذوالجلال کا نظام دعا کے بارے میں الگ ہے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 1 کروڑ مانگا، اگر 1 کروڑ ملا تب تو دعا ہماری قبول ہوئی، اور اگر 1 کروڑ نہیں ملا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے بہت الگ الگ طریقے ہیں، کیونکہ یہ بات اگر آپ کو معلوم ہو جائے گی تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ دعا ہماری قبول ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا، کبھی بھی دیتا ہی دیتا ہے۔ تو اس کے یہاں جو قبولیت کا نظام ہے، وہ پہلا نظام یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ دے دیا، یہ پہلا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مانگا لیکن وہ چیز آپ کے لیے ابھی سوٹیبل نہیں ہے، آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو بھی پروردگار عالم کو چاہیے تھا کہ دعا رد کر دیتا کہ اس کے لیے بہتر نہیں، وہ کہتا ہے میں رد نہیں کرتا ہوں، اس کے بدلے میں ایک آنے والی مصیبت کو میں ٹال دیتا ہوں۔ یہ دوسرا نظام ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوسری روایت پہ ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ نہیں ملا، کیونکہ وہ سوٹیبل نہیں تھا، تو اس کے بدلے میں ایک دوسری چیز دے دیا جو تم نے نہیں مانگا تھا لیکن وہ مل گئی، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو کہ یہ بغیر مانگے ملی ہے، یہ اس کے بدلے میں آئی ہے۔ جیسے بچہ ہے، گھر میں ہوتا ہے تو چشمہ مانگتا ہے، بچوں کے کچھ ایسی حرکتیں ہیں، وہ چشمہ مانگیں گے چھوٹے بچے، اب دیکھ رہا ہے ابو کی چشمہ اگر دیا تو چشمہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس نے اٹھا کے کیا کیا کہ پلاسٹک کی گھڑی پکڑائی اور دے دی۔ اب بچہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ پلاسٹک کی گھڑی دینے کی اصل وجہ چشمہ ہی مانگنا تھا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ تیسری کیفیت ہوتی ہے۔ اور چوتھی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے، لہذا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جب قیامت میں حشر کا میدان ہوگا اور ہماری یہ نیکیاں جو آپ نے دعا مانگی ہیں اور ہمارے بقول وہ رد ہو چکی ہیں، تو بہت بڑی نیکی کے انبار میں
مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ نیکیاں آپ کے سامنے رکھے گی. تو اللہ وہ فرشتہ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ تو میں نے سب کام کیا ہی نہیں. بولے گا وہ تم نے فلاں فلاں ٹائم پہ جو دعا مانگی تھی نا, وہ پروردگار عالم نے اس کو اس شکل میں آج تمہارے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک بھی دعا آپ نہ قبول کرتے اور یہیں پہ سب دے دیتے. یہ بندہ بولے گا. تو 4 طریقے. اے بھیا ڈسٹرب کرنا ہے تو نہیں بیٹا, ہلو. تو یہ 4 طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ سوٹیبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے اس کو سوٹیبل بنا دے, کیا پرابلم ہے اس کی؟ مثال کے طور پر جب کوئی ایم پی کا الیکشن لڑتا ہے تو سارے لوگ اگر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پی ایم بنا دے, آپ بتائیں کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے؟ پی ایم کتنا ہوگا؟ 1. لڑ رہے ہیں الیکشن 536, تو 536 میں 435 کی تو دعا کیا ہونی ہے؟ رد ہونی ہے نا. تو آپ نے ایک ایسی چیز مانگی ہے, یار بھائی ہلو بھائی اپنا کام کرو یار. ہر آدمی کی ایک کمزوری ہوتی ہے. بہت سے مقرر ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ بات کرتے رہیں, سوتے رہیں, وہ اپنا بولتے رہیں گے. میں 1 منٹ نہیں, میں فیوز ہو جاتا ہوں. بہرحال تو جو آپ نے مانگا وہ ناممکنات میں سے ہے, تو کیسے دعا قبول ہو جائے گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو سوٹیبل نے میں نے کہا, مثال کے طور پر آپ نے 1 کروڑ روپے مانگے, دے دے اللہ تعالیٰ, کیا پرابلم ہے؟ لیکن 1 کروڑ دینے کے بعد اسے معلوم ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارا ہی انکار کرے گا, اور ہمارا نہیں انکار کر کے یہ جہنم اپنی خرید دے گا. آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ نہیں دیا ہے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو میں پی ایم بنا سکتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. کیا ہے؟ پی ایم تو آپ بنیں گے, لیکن آخرت پہ آپ کو جہنم میں جانا. بتائیے پی ایم بننا کون چاہتا ہے؟ بھئی اگر یہ بتا دیا جائے کہ پی ایم تو ہم آپ کو بنا دیں گے, لیکن آخرت کیا ہونی ہے آپ کی؟ آپ کو آخرت میں جہنم میں جانا ہے. کون بندہ مسلمان ہے بولے گا بھیا پی ایم بنا دو, وہاں دیکھ لیا جائے گا؟ ہر آدمی کو, مسلمان جو ہے اس کو آخرت ہے. تو رب ذوالجلال نے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے دعا کو قبول نہیں کیا ہے. ادروائز وہ سب کی دعا قبول کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ رمضان میں جو دعا کے بارے میں حدیث ہے کہ رمضان جب بندہ, ایک تو حدیث یہ ہے جو ابن ماجہ کی ہے کہ جیسے ہی روزہ اسٹارٹ لیتا ہے, لینے کے بعد جب تک یہ روزہ نہیں کھولتا ہے تب تک اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ایک پورا 14 گھنٹہ 13 گھنٹے کا ایک ٹائم ہے کہ جس میں رب ذوالجلال اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. پھر اس 14 گھنٹے میں ایک ٹائم اس سے بھی زیادہ پورے کا ایسنس ہے, وہ ہے جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, عورتیں کچن میں آخری وقت تک افطار بنتا رہے گا. حالانکہ ہونا چاہیے, سسٹم یہ ہونا چاہیے 5-7 منٹ پہلے آدمی افطار, پانی ہے, کھجور ہے, جو بھی اللہ نے توفیق دیا ہے وہ لگا کر کے بیٹھ جائے, چاہے کچھ ہو نہیں ہو, صرف دعا مانگتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صائم عند فطارہ دعوت مستجابۃ, ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس وقت بندہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ چھوٹے بچے گھر میں ہیں، ان کو بھی ساتھ میں بٹھا لیں، وہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بارش روک دیں، اتنا کرپشن کر رکھا ہے آپ نے، اللہ چاہتا ہے کہ بارش روک دے۔ پھر کہتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ جانور بیچارے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ جانور پر ترس کھا کر کے اس ساری مخلوق کو بارش دے دیتا ہے۔ جیسے اسی طریقے سے وہ بچہ جب تمہارے ساتھ افطار میں بیٹھا نا، حالانکہ وہ کچھ حرکتیں بھی کرے گا، منہ بھی بنائے گا، لیکن اس کا وہ سارا ایکشن رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے طفیل میں کیا ہو جائے، ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ لہذا افطار کے وقت کو بہت زیادہ سینسٹیو انداز میں لے کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اب لوگوں نے اس کو بھی رسم بنا لیا، مؤذن صاحب دعا پڑھائیں گے وہی دعا ہے، بے تکی حرکتیں، ایک کام سنت کے مطابق کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، ایک کام نہیں۔ ہمیں دعا کا تعلق تم سے ہے، مؤذن صاحب سے کیا مطلب ہے؟ مؤذن اپنی دعا مانگے کہ تو اپنی دعا مانگ یار، اور وہ مؤذن صاحب جب دعا مانگتے ہیں پھر وہ جیسی مانگتے ہیں ویسی مانگتے ہیں، ویسے تمہاری بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا افطار کے وقت دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ رمضان میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے۔ پوری رات لیلۃ القدر کی پوری رات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیلۃ القدر میں لوگ کیا سمجھتے ہیں جب تک پوری رات نہیں جاگیں گے تب تک لیلۃ القدر نہیں، ایسا نہیں ہے، پورا حصہ لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر کا بیڑا کیسے غرق کیا ہم لوگوں نے؟ مولانا صاحب کی ساری راتیں بک ہیں، معلوم آپ کو طاق راتیں۔ ایک مرتبہ میرا کہنا ہے نبی کے طریقے پہ لیلۃ القدر کر گزار لو بھائی، ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم ہے۔ اور اتنا بڑا کام ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، 1.5 مہینہ پہلے سے فون، مولانا صاحب 25 ہم کو دے دیجیے گا، 27 ہم کو دے دیجیے گا۔ اب آپ سوچتے ہیں جب اتنا بڑا مولانا تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، خدا کی قسم میرا دل قطعی نہیں چاہتا طاق رات میں کہیں جانے کا، لیکن مجبور ہیں۔ ہماری بھی برباد ہوتی ہے، تمہاری بھی برباد ہوتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ سے بہتر کون تقریر کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ نہ اس سے اچھا کسی کا انداز ہے، نہ اس سے پیاری کسی کی باتیں ہیں۔ حبیب مصطفیٰ مسجد میں موجود ہیں، 10 سال مدینے میں رہے ہیں، 10 سال میں صحیح روایت میں کم سے کم 9 سال لگاتار آپ نے کیا کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے، مسجد میں موجود ہیں، کسی طاق رات میں تقریر نہیں ہوئی ہے، اور ان سے بہتر تقریر کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی تقریر نہیں ہے۔ ہم ان سے زیادہ قابل ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں کہ سنت پر چلتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے نا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ ہی بھارت والوں کا ایک دم الگ ہو گیا ہے۔ ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام بھارتی ایڈیشن الگ ہے، اسلامی ایڈیشن جو ہے وہ ایک دم الگ ہے۔ ابھی دعا مانگیں گے، پوری دعا کے آخر میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نبی کے طفیل میں قبول کر لے۔ ایک مرتبہ اس سال بغیر طفیل کے مانگ کے دیکھ لو۔ اچھا اتنی مرتبہ طفیل سے مانگ رہے ہو، قبول ہوئی؟ نبی کے طریقے پہ دعا مانگو یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تم کو دعا یاد ہے، مسجد میں آنے کی، جانے کی، ٹوائلٹ میں، یہ وہ، 10-12 دعائیں یاد ہوگی۔ وہ 10-12 دعا میں کوئی دعا بتاؤ جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو، جیسے مسجد میں آنے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک بوسیلۃ محمد، ایسی دعا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رحمت کا دروازہ کھولیے، اللہ یہی بات اس آیت میں کہی گئی کہ محمد اعظم جب تم سے یہ پوچھیں کہ میں، تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں، فإنی قریب، پھر کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
اور میں اپنے بندوں کی باتوں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تم وایا جانا چاہتے ہو تو پروردگار عالم جو ہے، ٹھیک ہے وایا جاؤ بھائی، وایا جانا جائز نہ جائز ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس بار میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں بغیر وایا کے تم چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں جو بورڈ لگایا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میں تیری دعا کو پہنچتا ہوں۔ اگر ایک آفیسر نے اپنے بورڈ ہٹا دیا ہے، بعض آفیسر لگائے رہتے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، ایک نے ہٹا دیا ہے، اس کے باوجود ہم جا کر کے اجازت لیں کہ آئیں کہ نہیں آئیں، تو بولے گا دیوانے ہو، میں تو پہلے سے بورڈ ہٹا دیا ہوں، آ جاؤ بھائی، میں تو بورڈ ہی ہٹا دیا ہوں۔ ہمارے رب نے بورڈ ہٹا رکھا ہے، بورڈ لگایا ہی نہیں ہے، اس نے تو بورڈ یہ لگایا بغیر اجازت اندر آؤ، یہ لگا ہوا بورڈ، ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو نہ طاق رات گزارنے کا سنت طریقہ، نہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ، اور پھر اعتراض یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا تو اس لیے قبول ہوتی ہے کہ جب حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر بندہ آتا ہے تب دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کو غالباً بتایا تھا نہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، مطلب دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم باہر رہتے ہیں دماغی طور پر، تو اللہ نماز کیوں قبول کرتا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے نماز پڑھی نہیں رہا ہے، پھر بھی نماز کو مان لیتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے۔ جب ہمارے دل کو جاننے والا جان رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بھئی ہم کو آپ دھوکہ دے دیے نا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے دیکھ لیا تم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے مان لیا، لیکن اللہ کو تو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نماز مان لی۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں تم نے ایک کام ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نماز کو مان لیا۔ وہ کام کیا کیا ہے کہ تم نے رکوع نبی کے طریقے پر کیا ہے، سجدہ نبی کے طریقے پر کیا ہے، کھڑے ہوئے نبی کے طریقے پر، اس لیے اس نے ٹک مار دیا کہ آپ نے نماز پڑھی، اس کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے۔ اب دعا مانگو حبیب کے طریقے کے خلاف، رات گزارو حبیب کے طریقے کے خلاف، موٹر سائیکل لے کر کے گھومو چوراہے پر اور شب قدر منگا رہے ہیں، پانچوں تاکرات مولانا کی بک کر کے۔ ایک غیر عالم، یہی ہبلی کی بات ہے، بولے مولانا پچھلے سال کی بات ہے، آپ کا پروگرام کہاں ہے؟ میں بولا فلاں جگہ۔ ہم نے کہا میں تو کتنی دیر آپ بات کیے مولانا؟ میں نے بولا میں 35 منٹ بات کیا۔ وہ غیر عالم ہے، میں 2.25 گھنٹہ بات کیا۔ 14 سال ٹاٹ ہم نے پھاڑے، ہم 35 منٹ میں سمٹ گئے۔ انہوں نے ایک کتاب نہیں پڑھی، یہ 2.25 گھنٹہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سب ترکیب لگا رکھی آپ لوگوں نے۔ لہذا رمضان میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں، صحیح وقت جان لیں، حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آ جائیں۔ آخری بات، مانگنا کیا ہے؟ مولانا زکریا علیہ الرحمہ ہر سال عمرہ کرتے تھے، تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ ہر سال جاتے ہیں تو مانگتے کیا وہاں؟ ان کا چھوڑ یار، ہمارا ذاتی معاملہ جو مانگنا مانگتے، وہ پیچھے پڑ گیا، نہیں حضرت بتائیے آپ مانگتے کیا ہیں؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا میں مانگتا یہ ہوں کہ اللہ جب مانگوں تو واپس نہیں کرنے کا، جب ہاتھ اٹھاؤں تو اس ہاتھ کو خالی نہیں کرنا، میں یہی مانگتا ہوں۔ اب دیکھو شارٹ اینڈ سویٹ جسے کہتے ہیں، ایک جملے میں سب کچھ مانگ لیا، تم دن بھر مانگتے اتنا نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے کہا میں مانگتا ہوں کہ رب ذوالجلال میں جب تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو اس ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرنا۔ مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ جا کر گھر میں بولو باپ کی جو روح کھانا دے، اور بولنے کے بعد بولو میں امی کیا غلط بولا ہوں، لیکن یہ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے امی جان کھانا دے، تو اچار بھی دے گی کھانا بھی دے گی، اور ادھر پہلے والے میں جوتا ملے گا، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بولا ہے وہی ہے،
لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے رب سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی طریقہ ہم کو بتایا کہ جب مانگنا ہے تو پہلے رب ذوالجلال کی ثنا کریں، تعریف کریں، اپنی زبان میں کریں. نہیں ہے تو نماز میں روزانہ ثنا پڑھتے وہ پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ جب نبی پر درود ہے کیا، جسے آپ درود و سلام کہتے ہیں کیا، ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو رد نہیں کرتا. تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پہلے ثنا کر لو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو. مجھ پر جب درود بھیجو گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے درود والی. اس کے بعد اپنی بات رکھو کہ اللہ کیا کہنا ہے، اس کے بعد پھر درود باندھو. درود سے بیچ میں دعا رکھو، دونوں سائڈ کیا رکھو، درود رکھو. تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ یار ادھر بھی درود رکھا، اس کو قبول کر لیا، ادھر والا درود بھی قبول کر لیا، یہ بیچ والا نیگلیکٹ کر دے تو اللہ کو شرم آتی ہے. اس طریقے سے مانگنے کا طریقہ بھی ہم کو ہونا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں نا، امی سے ضد کر لیتے ہیں ایسے وقت پر کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے. جان رہی ہے کہ آئس کریم اس کے لیے اس وقت اچھا نہیں ہے، موسم خراب چل رہا ہے، لیکن ایسا وہ مچل جاتا ہے کہ مجبور ہو کر کے یہ جانتے ہوئے آئس کریم مجھے لے کھا بھائی. کیوں؟ کیونکہ مچلنا ہمیں نہیں آتا ہے. ہم بھی اگر اپنے رب سے مچلنا سیکھیں تب پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو مانگنے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار. حضرت نے جو بتایا ویسی دعا مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جتنی بھلائی کی دعا مانگی ہے سب ہم بھی مانگتے ہیں. چھوٹا سا جملہ ہے، جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگا ہے پروردگار عالم، ہم ان کے امتی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. یہ سب شارٹ میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے. آپ گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، گاڑی دے دے کے 10 منٹ گاڑی لے رہے. لہذا اور پھر تیسری چیز، مومن کے لیے دعا مانگے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث ہے، حدیث کی مجھے تحقیق نہیں کہ ضعیف ہے صحیح ہے، حدیث ہے کہ اگر مومن کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں تو جتنے مومن اس دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی ملتی ہے. ہم اپنے لیے دعا مانگنے چاہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگیں. وہ لوگ جو مظلوم ہیں بیچارے، جیلوں میں بند ہیں، 10 سال ہو گیا ہے، چارج شیٹ نہیں لگ رہی ہے. آپ اندازہ کریں ہم ہوتے تو کیا ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری دعا ان کے حق میں کیا ہو جائے، قبول ہو جائے. ان کے لیے دعا مانگیں، مظلوموں کے لیے دعا مانگیں. بھارت کے حالات ایسے چل رہے ہیں، اے رب ذوالجلال مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرما. بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما. مدارس داؤں پر لگے ہیں، پروردگار عالم مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. یہ سب دعا مانگیں. تب معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سیلف نہیں ہے، خود چاہتا ہے دوسروں کے لیے دعا مانگنا. یہ جب بندے کے اندر بات ہوتی تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اس طریقے سے رمضان میں دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں. اور پھر آخری تہجد کے وقت میں دعا مانگیں، جس وقت رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینا چاہتا ہوں. امی بھی جب بچہ نہیں روتا، بھلے بھوکا ہو، جب بچہ نہیں روتا تو اپنے طور پر سمجھ لیتی ہے کہ بچہ بھوکا نہیں ہے. اور جو بار بار روتا ہے نا، اس کو بار بار دودھ پلانے کی فکر ہوتی، شاید بھوکا ہے، بھلے بھوکا نہ ہو. سمجھے نہیں؟ ایسے ہی ہم رب کے سامنے، والدہ پیرنٹ سے ہمیشہ اللہ نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے. تو پیرنٹس کی جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھیں گے تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.